جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ جناب ابو بکر بھی تھے اور عمر بھی تھے اور صحابہ کی ایک جماعت تھی۔ فقام رسول اللہ، تو اللہ کے رسول کھڑے ہوئے، بین اظہرنا، ہمارے درمیان سے، فابطأ علینا، تو سرکار اٹھ کے گئے تو حضور نے آنے میں تاخیر کر دی۔ وخشینا ان یقتطع دوننا، تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں خوف ہوا کہ کہیں حضور کو ہماری غیر موجودگی میں کسی نے تکلیف نہ پہنچا دی ہو، کیونکہ سرکار نے آنے میں تاخیر کر دی ہے۔ فقمنا، تو ہم کھڑے ہو گئے حضور کو تلاش کرنے کے لیے۔ فکنت اول من فزع، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں ان میں سب سے پہلے تھا جو زیادہ حضور کے لیے فکر مند تھا۔ فخرجت، تو میں بھی چلا ابتغی رسول اللہ کو تلاش کرنے کے لیے، حتی اتیت حائطا للانصار، تو میں آیا ایک انصاری کے باغ کے پاس۔ اور یہاں پر روایت پوری ذکر نہیں کی گئی تو میں آپ کو مکمل سنا دیتا ہوں۔ تو جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں انصاری کے باغ کے پاس آیا تو مجھے باغ کے اندر جانے کا کوئی راستہ نہ سوجا کہ کہاں سے جاؤں، جبکہ باغ کا ایک دروازہ تھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک چھوٹا سا سوراخ دیکھا کہ جس سے پانی کی نالی باغ میں جاتی تھی، تو میں اس نالی کے اندر سے سکڑ کے باغ میں چلا گیا، اور میں نے دیکھا کہ سرکار مدینہ حضور بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور نے پیچھے دیکھ کے بغیر فرمایا ابو ہریرہ ہو؟ میں نے کہا جی میں ابو ہریرہ ہوں۔ اب جناب ابو ہریرہ نے حضور کو ساری بات بتلائی، سرکار آپ اٹھ کے چلے گئے، اپنے آنے میں تاخیر کر دے، صحابہ سارے پریشان ہو گئے، اور میں سب سے پہلے تھا جو زیادہ پریشان ہوا۔ تو کبھی کبھار محبوب کو بتانا پڑتا ہے محب سے کہ میں آپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں ان سے، تو حضور سارے اٹھے آپ کو تلاش کرنے کے لیے، میں سب سے پہلے تھا، اور ابھی تو آپ کو تلاش کر ہی رہے ہیں اور میں نے آپ کو پا لیا ہے۔ حضور آپ نے آنے میں تاخیر کر دی، ہم سارے پریشان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو جناب ابو ہریرہ نے وہاں پر ایک لفظ بیان کیا ہے، وہ لفظ کیا ہے؟ اب دیکھیں صحابہ کرام نے لفظ کو بیان کرتے کرتے آج تک اس لفظ کو بیان کیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں لومڑی کی طرح سکڑ کر اس سوراخ میں سے داخل ہو گیا۔ اب ظاہر دروازہ بھی تھا، مگر جب یار کا عشق سوار ہو جائے پھر دروازے بھی نہیں سوج رکھتے۔ اللہ اکبر۔ اب جناب ابو ہریرہ جب آئے اپنا قصہ بیان کیا تو میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور نے اپنے نعلین دیے، حضور نے اپنے جوتے دیے، فرمایا کہ ابو ہریرہ جاؤ اس باغ کے باہر تم سے جو بھی ملے اور وہ گواہی دے اللہ الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ فبشرہ بالجنہ، تمہیں جو بھی ملے اور وہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہو، اسے تم جنت کی خوشخبری دے دو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سرکار کے نعلین لیے۔ اب حضور نے اپنے نعلین کیوں دیے؟ بطور نشانی، بھی ابو ہریرہ خود سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ دیکھو حضور نے اپنے چپل بھی، حضور نے اپنے نعلین بھی دیے ہیں ثبوت کے طور پر، کوئی یہ نہ کہ ابو ہریرہ خود سے کہہ رہا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا، حضور کے نعلین میرے ہاتھ میں تھے، تو مجھے سب سے پہلے جناب عمر ملے۔ تو ابو ہریرہ کدھر؟ میں نے کہا سرکار سے ملاقات ہوگی، سرکار اس باغ کے اندر ہے، اور حضور نے کہا کہ جو تمہیں سب سے پہلے ملے، یعنی جو جو ملتا جائے سب کو جنت کی خوشخبری دیتے جاؤ، جو لا الہ الا اللہ کو سچے دل سے کہتا ہوں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی نے ایک زوردار مکہ جو ہے وہ ابو ہریرہ کے سینے پہ رسید کیا۔ اب یہ جو مکہ تھا وہ کسی انتقامی کاروائی کا نہیں تھا، کسی جلال و غضب پر نہیں تھا، بلکہ ازرو محبت تھا، یعنی رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، کدھر چل دیے؟ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جناب عمر نے مجھے مکہ مارا اور کہا کہ رکو، اور ابو ہریرہ کو جناب عمر پکڑ کے حضور کے پاس لے آئے۔ کہ حضور آپ نے بھیجا ہے؟ حضور مت بھیجیے، اس لیے اگر ابو ہریرہ نے کہہ دیا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا وہ جنتی، لوگ تو تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے، اعمال کی طرف تو لوگ آئیں گے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پھر میرے مدنی آقا نے فرمایا ابو ہریرہ عمر صحیح کہہ رہا ہے، ٹھہر جاؤ۔
عمر صحیح کہہ رہا ہے، ٹھہر جاؤ، اللہ اکبر۔ تو یہ روایت ہم پیچھے بھی مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جس نے پڑھ لیا وہ تو جنتی، اس نے فرمایا من قرأ لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنتی، تو اس کی جنت حتمی ہے، یقینی ہے، مگر سزاؤں کے مراحل سے گزر کے جانا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وعن عبداللہ بن عمر بن عاص ان نبی، حضور نے قرآن پاک کی اس آیت کی تلاوت کی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی۔ جناب ابراہیم نے کہا نا اے پروردگار ان بتوں نے تیرے بندوں میں سے بہت سو کو لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، فمن تبعنی فانہ منی، تو جس نے میری اتباع کی وہ میرا ہے، ومن عصانی جس نے میری نافرمانی کی فانک غفور رحیم، پر تیری مرضی ہے، تو چاہے تو بخش دے چاہے تو عذاب دے، یعنی تو بخشنے والا ہے۔ اور جناب عیسیٰ علیہ نبی جنہ نے کیا فرمایا، ان تعذبہم فانہم عبادک، تیرے بندے تو چاہے تو عذاب دے تو چاہے تو بخش دے، فانک انت العزیز الحکیم، تو بے شک غالب حکمت والا ہے۔ تو سرکار مدینہ نے ان قرآن کی 2 آیتوں کو پڑھا اور 2 نبیوں کا حوالہ دیا ہے۔ ایک جناب ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں، ان بتوں نے تیرے بندوں کو گمراہ کر دیا ہے، جو نیکوکار ہیں وہ تو میرے ہیں، جو گناہگار ہیں وہ تیرے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، پروردگار تیرے بندے ہیں، چاہے تو عذاب دے چاہے تو انہیں کیا کر، بولو بخش دے، تیرے بندے ہیں، چاہے تو عذاب دے چاہے تو بخش دے۔ اب توجہ رکھیے گا آپ حضرات، اب جناب ابراہیم کہتے ہیں جو نیکوکار ہیں وہ میرے، جو گناہگار ہیں وہ تیرے۔ جناب عیسیٰ کیا فرماتے ہیں، تیرے ہی بندے، چاہے تو عذاب دے چاہے تو بخش دے۔ میرے مدنی آقا نے قرآن کی ان 2 آیتوں کو پڑھا، پڑھنے کے بعد پھر حضور کی اللہ اکبر، دیکھیں نا سرکار کی امت سے محبت کیا ہے، فرفع یدیہ، پھر حضور نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا اور کیا فرمایا، اللہم امتی اللہم امتی وبکا، سرکار نے 2 مرتبہ فرمایا اللہم امتی اللہم امتی، یہ 2 مرتبہ فرمانے کے بعد پھر میرے مدنی آقا رو دیے، پھر حضور جو ہے وہ رو دیے، اللہ اکبر۔ فقال اللہ عز وجل، مالک تو باخبر ہے نا، یا جبرائیل، اے جبرائیل، جی رب جلیل، اذهب الى محمد، جاؤ میرے پیارے محمد کے پاس، وربک اعلم، جا کے پوچھ کے آؤ کیوں رو رہے ہیں، فسلہ ما یبکیک، جاؤ پوچھ کے آؤ پیارے کیوں رو رہے ہیں، جبکہ رب جانتا ہے حضور کیوں رو رہے ہیں، مگر پھر بھی سرکار کو پروٹوکول دینے کے لیے، جاؤ جبرائیل پوچھ کے آؤ کیوں رو رہے ہیں، رب کو معلوم نہیں ہے کیا، معلوم ہے، جبریل جاؤ تم پوچھ کے آؤ کیوں رو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ فقال اللہ عز وجل یا جبرائیل اذهب الى محمد وربك اعلم فسأله ما يبقي، فاتاه جبریل، تو جناب جبریل آئے اور حضور سے پوچھا اے پیارے کیوں رو رہے ہو، تو میرے مدنی آقا نے کیا فرمایا، اے جبرائیل میں خود نہیں رو رہا، مجھے امت کا غم رلا رہا ہے، مجھے امت کا غم رلا رہا ہے۔ فاخبرہ رسول اللہ بما قال، جناب جبریل کو حضور نے خبر دی جو دی، وَهُوَ أَعْلَمُ، جبکہ اللہ جانتا ہے۔ فقال اللہ تعالی، اب جناب جبریل رب کی بارگاہ میں گئے، پروردگار تیرا پیارا تو امت کا غم لیے بیٹھا ہے، فقال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا یا جبرائیل اذهب الى محمد، دوبارہ جاؤ، پہلے پوچھنے کے لیے آئے کیوں رو رہے ہیں، پھر جا کے بتایا امت کے لیے رو رہے ہیں، پھر رب نے فرمایا پھر جاؤ، اذهب الى محمد، جاؤ محمد کے پاس، کیا کہو، فقل، فرما دو، انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک، اے پیارے آپ کا رب فرما رہا ہے آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کو آپ کی امت کے حوالے سے راضی کریں گے، آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ انا سنرضیک فی امتک، ہم آپ کو آپ کی امت کے حوالے سے راضی کر دیں گے، رضا یرضی، راضی کر دیں گے، ولا نسوک، ہم آپ کو رسوا نہیں کریں گے، ہم آپ کو پریشان نہیں کریں گے، ہم آپ کو روتا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر، دیکھیں تو صحیح میرے مدنی آقا کی محبت۔ اب ان 2 نبیوں کی باتوں کو یاد رکھیں، جناب ابراہیم کہتے ہیں نیکوکار میرے، گناہگار تیرے، اور میرے جناب عیسیٰ کیا فرماتے ہیں تیرے ہی بندے، چاہے تو جہنم کے تندور میں ڈال دے یا جنت کی آغوش میں ڈال دے، تیرے ہی بندے ہیں۔ اور میرے مدنی آقا بد ہیں تو آپ کے، میرے امام نے کیا خوبصورت ترجمہ کیا ہے،
حضرت فرماتے ہیں نا بد ہیں تو آپ کے بھلے ہیں تو آپ کے، بد ہیں تو آپ کے بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ تو آپ کے پلے ہیں اب رخ کدھر کریں؟ ٹکڑوں پہ تو آپ کے پلے ہیں اب رخ کدھر کریں؟ اللہ اکبر۔ تو میرے مدنی آگے فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا نا میں قیامت کے دن بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرنے والوں کی شفاعت کرواؤں گا۔ حضور نے فرمایا میں کبیرہ گناہ کرنے والوں کی شفاعت کرواؤں گا، کبیرہ گناہ کرنے والوں کی۔ اور یہ ہے میری حضور کی اپنی امت سے حضور کے اپنی امت سے محبت۔ وعن معاذ بن جبل قال كنت ردیفا مع نبی، جناب معاذ کہتے ہیں میں سرکار کے پیچھے سواری پہ بیٹھا تھا، حضور نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ هل تدری ما حق اللہ علی عبادی، تمہیں معلوم ہے اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو جناب معاذ کیا کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول جانے۔ تو پھر حضور نے فرمایا حق اللہ علی العباد، اللہ کے بندوں پر حق کیا ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے؟ اللہ یعذب ومن لا یشرک بہ شیئا، کہ اللہ اپنے بندوں کو عذاب نہ دے کہ جو بندے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ فقلت یا رسول اللہ، حضور پھر میں جاؤں افلا ابشر الناس، لوگوں کو خوشخبری دے کے آ جاؤں؟ حضور نے کیا فرمایا لا تبشرهم فیتکلوا، نہیں خوشخبری نہیں دو، لوگ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے، لوگ جو ہے وہ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ عن البراء بن عازب عن النبی، حضور نے ارشاد فرمایا المسلم اذا سئل فی القبر یشهد ان لا الہ الا اللہ، جب مسلمان بندے سے قبر میں پوچھا جائے گا نا لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کی وحدانیت کے بارے میں اور حضور کی رسالت کے بارے میں، تو حضور نے پھر قرآن کی آیت کو تلاوت کیا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ اہل ایمان کو قبر کے اندر بھی سلامتی ایمان کی دیتا ہے کہ جیسے انہیں زندگی میں عطا فرماتا ہے۔ تو جو بندہ کہتا ہے دنیا میں لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جو دنیا میں کہتے ہیں اللہ انہیں قبر کے اندر بھی اس کلمے کی وہ پرکھ دیتا ہے، اور وہ قبر میں بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آخری حدیث طیبہ وعن انس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا ان الکافر اذا عمل حسنۃ اطعم بها طعمۃ من الدنیا، فرمایا کہ کافر اگر دنیا میں کوئی اچھا کام کرتا ہے نا تو اللہ اسے اس کی جزا دنیا میں دے دیتا ہے۔ کافر بھی تو اچھا کام کرتے ہیں نا، خیر خائی والا کام کرتے ہیں، لوگوں کے جو ہے وہ دکھوں میں ان کے مددگار بنتے ہیں، تو کافر اگر کوئی اچھا کام کرے اللہ اسے اس کی جزا دنیا میں دے دیتا ہے۔ وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، اور رہا مومن کا معاملہ، اس کا معاملہ تو ہے ہی بڑا عجیب، اگر مومن دنیا میں اچھا کام کرے اللہ اس کی جزا اسے دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ اسے دنیا میں بھی جو ہے اس کی جزا دے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ وعن جابر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا اے جابر نماز پنجگانہ کی مثال اس بہتی ہوئی نہر کی طرح ہے جو کسی کے گھر کے دروازے کے باہر ہو۔ اور پھر حضور نے فرمایا اے جابر جو بندہ نہر میں 5 مرتبہ غسل کرے کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہے گی؟ حضور بالکل نہیں۔ فرمایا کہ یہی مثال نماز پنجگانہ کی ہے، جو بندہ نماز پنجگانہ پڑھتا ہے اس کے جسم پر گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں رہتا۔ اللہ ہم سبوں کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم تقبل منا